کہ میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، تو میں نے یوں آسمان کو پھٹتے دیکھا، وخرجت منها خیول شہب، تو میں نے کیا دیکھا کہ سفید شہابی گھوڑے اترے آسمان سے، اور ان کے اوپر گھوڑ سوار جن کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اور یہ پکارتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ آج رب نہیں آ رہا، وہ آئے تو پھر ہمارا نصیب کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ وہ نہ آئے تو پاکستان کیا ساری عرب کی دھرتی چھوڑو، اس کے ریت کے ٹیلے وہ سونے کے ذرات بن جائیں، ہیرے جواہرات سے جگمگا اٹھے عالم اسلام کی دھرتی، اور اس کے دریا پانی کی بجائے وہ تیل بن کے بہنا شروع کریں، ان کے آسمان سے بھی سونا برسے، ان کی دھرتی سے بھی سونا اگلے، اور میرا اللہ ناراض ہو تو ہمارا نصیب نہیں کوئی بدل سکتا۔ ذلت ہمارے اوپر لکھ دی گئی، پستیاں اللہ دور کرتا ہے، ذلتیں اللہ دور کرتا ہے۔ امریکہ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، بددیانتوں نے، میں نے بھی تو کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ جو نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو راتوں کو زنا کے اڈے چل رہے ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو ہر طرف موسیقی ہی موسیقی ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اذان پر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے، زکات دینے والوں میں 100 آدمی زکات دینے والا نہیں ہے، ہزاروں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو زکات دینے والا ہو، ہزاروں نوجوانوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو ماں باپ کی راحت اور ٹھنڈک کا سبب ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ صرف سیاستدان برے ہیں، اور صرف فوج بری ہے، اور صرف پولیس بری ہے، اور امریکہ یہ کر رہا ہے، اور برطانیہ یہ کر رہا ہے، اور یہودی یہ کر رہا ہے؟ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اپنی زوال کے اسباب باہر ڈھونڈتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھنے کی ان میں سخت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اندر کا چور نہیں دیکھتے، وہ اوروں کو چور بناتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہوتے ہیں، وہ خود چور ہوتے ہیں، وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ چند لاکھ کے بدماشی سے کروڑوں انسانوں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو، ہم من حیث القوم برباد ہو گئے۔ ہم بادشاہوں کا گلہ کیا کریں؟ ہمارا تو ریڑی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اپنی ریڑی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے اور اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا 70 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ تو میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں کس کے آگے روں اور کسے اپنی سمجھاؤں، اور کون میری سنے؟ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ اے اللہ ہی ہے جو دلوں کے دروازوں پر دستک دلوائے اور اس کے پردے اٹھا کر اندر بات کو پہنچائے۔ میری بربادی کا سبب میرے اپنے اندر ہے۔ میرا ملک لٹے یا امت لٹے، ایک قوم لٹے یا ایک قصبہ لٹے، اس میں مجرم سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کے جرم کی وجہ سے سب پہ عذاب نہیں آتا، تھوڑوں کی نافرمانی کی وجہ سے اکثر پہ عذاب نہیں آتا۔ اکثر نافرمان ہوتے ہیں، پھر تھوڑے نیک ہوں تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ جب پاکستان کا 90% طبقہ بے نمازی ہو اور ایک چھوٹا بچہ بھی ماں بہن کی گالی نکالتا ہو، اور بچیاں بھی ماں بہن کی گالی نکالتے ہوں، اور گھر گھر میں کیبل چلتا ہو اور فحش ننگے ناچ دیکھنے کے لیے ساری نسل رات کو بیٹھی بیدار ہو اور دیکھ رہے ہو، اور گانے بجانے کی فضا ہو، اور انعامی بانڈ خریدے جا رہے ہوں، اور جب انعامی جوئے کی اسکیموں کو انعامی اسکیموں کے نام دیے جا رہے ہوں، سارا بازار جھوٹ پہ چلے، سارا بازار سٹے پہ چلے، سارا بازار بددیانتی پہ چلے، خیانت پہ چلے، ظلم و ستم پر چلے،
वादा खिलाफी पर चले तो मेरे भाइयों तो हम शुक्र है कि इंसान हैं, हम शुक्र हैं कि धरती नहीं फटी, आसमान नहीं टूटा, हवाएं बेलगाम नहीं हुई, पानी पागल मुंह जोर नहीं हुए। हम शुक्र है कि हम पर आग नहीं बरसी। भाइयों कौमों के डूबने में अफराद की खता नहीं होती, पूरी कौम की खता होती है। सफीने के डूबने में सिर्फ माझी का कसूर नहीं होता। हाँ, हर मुसाफिर मुलव्वस होता है। जब मुसाफिर ही बादबान फाड़ें, जब मुसाफिर ही कश्ती में छेद करें, जब मुसाफिर ही अपनी नैया डबोएं, तो माझी को क्या गिला, उसको क्या गिला देना है, मौजों को क्या गिला देना, तूफान को क्या गिला देना। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहूद और नसारा कब हमारे दोस्त थे, इन्होंने कब हमारा भला चाहा। ये अजली दुश्मन, ये आज भी दुश्मन। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक उम्मत है, एक मिल्लत है। ये ईमान वालों का भला नहीं चाह सकते। ये हर दौर में तदबीरें स्कीमें चलाते रहे। आज उनकी स्कीमें कामयाब हैं, इसलिए कामयाब नहीं है कि वो ताकतवर हैं, इसलिए कामयाब हैं कि अल्लाह ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है। हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, घोड़े उतर रहे हैं और एक घोड़ सवार आगे आगे है। वो कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें बशारत हो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए आ गया। फक़द अताकुमुल्लाहु बिन्नास्र, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को आ गया। और उसके बाद वो घोड़े ऐसे फिजा में तहलील हो गए और यूं लगा गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद रोम के कदम उखड़ चुके थे और वो सरपट भाग रहे थे। और अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ने ऐलान किया, ताक़ुब कोई ना करे, पीछे कोई ना जाए, बस भाग गए, भागने दो। अल्लाह की मदद जब होती है तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और जब अल्लाह की मदद हटती है तो ज्यादा थोड़े हो जाते हैं। कुव्वतें बस और ज़ौफ़ का पस्ती और ज़ौफ़ का शिकार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, इस यहाँ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह हमारी भलाई का इरादा कर ले, कोई रोकेगा? मा यफ़तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। कोई साजिश, कोई मकर, कोई फरेब कामयाब हो सकता है जब अल्लाह इरादा कर रहा हो। वमा युमसिक, अगर अल्लाह ही दरवाजे बंद कर दे तो फिर किससे लाओगे? फिर कौन सफीने को पार लगाएगा? फिर मौजें ना हो, उसे डबोने के लिए कश्ती के तोड़ने की जरूरत नहीं, मौजों को उठाने की जरूरत नहीं, उसे मारने मिटाने के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कर देता है। हाँ, दरवाजे बंद क्यों करता है, दरवाजे क्यों खोलता है? एवं आप ही या पीछे कोई कानून है। लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्द। अगर ये ईमान वाले, अगर ये उम्मत मोहम्मद ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार करे तो मैं इन पर जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान बनाओ, मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, मेरी मदद के दरवाजे खुल जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के घेरे में आ गए। कई हजार रोमियों ने घेरे में ले लिया। ये 10 आदमी, वो 10,000 के करीब थे, ऊपर नीचे, अचानक घेरे में आ गए इत्तेफाकन, और निकलने की कोई सबील न थी। तो खालिद इब्न वलीद, राफी इब्न उमैरा अत्ताई, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अमर तमीमी, ज़रार इब्न अल-अज़वर, शुराहबील इब्न अल-हसना, ये बड़े बड़े सहाबा 7, 5, 6 और ये घेरे में आ गए। अबू उबैदा सारारे लश्कर हैं, वो सोए। जब अल्लाह मदद कर रहा होता है, जब अल्लाह साथी बना होता है, भाइयों, जब नसीब सो जाए तो फिर उसे एटमी ताकत बनना बेदार नहीं करता। जब नसीब बेदार हो
تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے، نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے۔ امت اللہ کی نظروں سے گری، غلیظ گالیاں، 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے، ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں، ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَيدَةَ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيدَةَ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے۔ ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے۔ الرحیل، پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، دیکھو کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں، تو باہر نکلے۔ الرحیل، لگامیں مت کسو، زینے مت کسو، بے زین زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی، ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ۔ خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے۔ اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرہ میں تھا، کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا، وہ رکا نہیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا۔ تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی، میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا، میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ خالد کے پاس ایک ٹوپی تھی، جب آخری حج تھا اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے۔ یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا، 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے، کہ انا ابن الولید العوز، انا ابن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی، پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا، تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی۔ ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی۔ اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا اور پیچھے سے 3000 کا لشکر اور خالد بن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے؟ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا،
اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سورما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، رافع نے کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حضرت خالد نے کہا کون ہے تو؟ ارضیت اللہ و رسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے۔ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تیری بیگم ہوں ام تمیم۔ یہ ٹوپی پکڑ اپنی، ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی، پھر ہزاروں رومی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کے غیبی نظام چلتے ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھائیو کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے۔ پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی سیاستدانوں کو گالیاں دے گا، کوئی امریکہ نے سازش کی یہ ہو گیا، فلاں نے سازش کی یہ ہو گیا۔ کچھ تو نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو نے جو فلاں جگہ ماں کی گالی نکالی تھی اس سے بھی اس دھرتی میں سوراخ ہوا ہے، تیرا جو سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھا ہوا ہے سود پر اس سے بھی اس دھرتی میں زلزلہ آ رہا ہے، تو نے جو ماں کو دھکا دیا تھا اور باپ کا گریبان چاک کیا تھا اس سے بھی قیامت ٹوٹی ہے، تو نے جو اپنے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جس باپ کے نطفے سے تو بنا اسی نطفے سے تیری بہن بنی، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ تیری بہن نے پیا، لیکن تو نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، تو کھا گیا، تو پی گیا۔ تو نے کہا کون دیندا ہے؟ کوئی دیندا ہے بھیڑاں نو حصہ؟ اساں بھی کوئی نہیں دیندے۔ ہاں اس سے بھی اس ملک کا نصیب ڈوبا ہے۔ مالدار زکات کے منکر ہو گئے، علماء کے قدم بادشاہوں کے ایوانوں کو اٹھنے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ ماں کی نافرمانی، بیویوں کی غلامی، باپ کو دھکے دینا، دوست کو قریب کرنا، شراب کی محفلیں سجانا، موسیقی کی محفلیں سجانا، شراب کے اڈے چلانا، چاروں طرف بینک پکار کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کدھر سے مدد آئے؟ میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ لی اٹھنی ہوئی ہو، جب اللہ سے اٹھنی ہوئی ہو تو کون ہمارا نصیب ہرا کرے گا؟ میرے بھائیو اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو۔ سفینہ تب کنارے لگے گا جب توبہ ہوگی، جب ہر مسافر کو احساس ہوگا مجھے اس سفینے کو بچانا ہے۔ پہلے ہی کشتی جب پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانے اے باد شر برخیز شاید کے باز بینام یار آشنارا، شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا عبث ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مسئلہ پوری امت کا ہے، ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک عورت کا ہے، ایک ایک مرد کا ہے۔ بے پرد پھرنے والی عورتیں، بے پردگی کا بازار کنم کرنے والی عورتیں، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، کپڑے اتار کے زنا کو عام کرنے والی اسی معاشرے کی عورت ہے۔ اس کو نچانے والا اسی پاکستان کا شہری ہے، اس کا ناچ دیکھنے والا اسی پاکستان کا شہری ہے، اس کے لیے ڈھول بجانے والا اسی پاکستان کا شہری ہے۔ جب اتنے بڑے گناہ ایسے اللہ کو للکار کے کیے جا رہے ہوں تو رحمت کے در کیسے کھلیں گے؟ اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے آنسوؤں نے اللہ کے عذاب روک دیے، جس کی آہوں نے
آسمانی پتھر پیچھے ہٹا دیے، جس کی سسکیوں نے، جس کے تڑپنے نے اللہ کے عذاب کی صاعقہ کو اور اللہ کی تلوار کو نیام میں رہنے دیا، اس کی بجلیاں تڑپنے کڑکنے کو بیتاب، اس کے عذاب کے در کھلنے کو بے قرار۔ او مدینے والے کے آنسو ہیں اس کے سامنے، وہ جو 23 سال رویا اور اتنا رویا کہ سارے نبیوں کے آنسوؤں سے بڑھ کر میرے نبی کے آنسو ہیں، سارے درد مندوں کے سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے، سارے دکھ والوں سے بڑھ کر میرے نبی کا دکھ ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو نہیں بھیجا، یہ واحد نبی ہے جس کو تسلیاں دینے کے لیے قرآن بھی آیا، جبریل بھی آیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہی رو رو کے ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رو لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، تو اتنا نہ رو کہ تو خود رو رو کے ہلاک ہو جائے۔ اس کو دعائیں دو کہ اس کے آنسو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کی آہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم سب مجرم ہیں۔ یہ شیطان نے کتنوں کو مار دے دی، زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور چوری اور قتل اور ڈاکہ اور نفاق اور وعدہ خلافی اور خیانت اور ملاوٹ اور کھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہاں نیک لوگوں کو اس نے کب چھوڑا ہے؟ نیک لوگوں کو مبتلا کیا غیبت میں، حسد میں، بغض میں، نفرت میں، عداوت میں، ان کو یوں اس نے پکڑا کہ ان کی نیکیوں پہ رندا پھیر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو غیبت کا بول زنا سے کم ہے؟ زنا کے اڈے سے بڑا اڈا ہے غیبت کا اڈا۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی پھٹکار زنا کے اڈے سے زیادہ برستی ہے۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ پاک کی کا غضب زنا کے اڈے سے زیادہ نازل ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ والے ان سب کو شیطان نے بہا کے رکھ دیا، غیبت اور نفرت اور آپس کا بغض اور آپس کا کھوٹ، اس میں ان کو پھنسا کر ان کی نیکیوں کو تنکے جیسے خشک گھاس کو آگ لگتی ہے، ان کی نیکیوں کو اس نے آگ لگا کے رکھا۔ انہیں زنا کی دعوت تھوڑا ہی دے گا۔ مدرسے کے طالب علم کو آ کر کہے گا زنا کر، وہ کالج کے لڑکے پر چکر چلائے گا زنا کر۔ مدرسے کے طالب علم کو اور تبلیغ میں نکلنے والے کو اور مسند ارشاد پہ واز کرنے والے کو اور درس حدیث دینے والے کو کبھی آ کے شراب کی دعوت نہیں دے گا کہ چل شراب پی، اسے غیبت کی مار دے گا، اسے عجب کی مار دے گا، اسے تکبر کی مار دے گا، اسے اوروں کے عیب دکھائے گا، ساری نیکیوں پہ کاٹا پھروا دے گا اور اس کا ایک عیب دکھا کر اس کے دل میں اس کی حقارت بٹھائے گا۔ کسی مسلمان کی حقارت دل میں لے کے مرنے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ زانی جنت میں نہیں جائے گا اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا، ہاں جو مسلمانوں کا بغض لے کے مر گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو شیطان نے مارا، نفرت اور غیبت اور بغض اور پردہ دری۔ ہائے میرا نبی تو زانی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ایک دوسرے پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، او کی کردہ پھر پھر اس کے عیب اچھالتے ہیں، پھر اس کو اپنی محافل میں ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ماعز اسلمی میرے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے جی میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ، تو آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جا تو نے کوئی نہیں کیا، وہ تو نے چوما ہوگا۔ اٹھ کے ادھر آتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا کہ چلا جا کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ وہ پھر ادھر سے ادھر آتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، پھر آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، وہ کہا تو نے کوئی نہیں کیا، دور ہو جا چلا جا، وہ پھر آ کے بیٹھ گیا میں نے کیا ہے مجھے پاک کرو۔ جو اقرار کرنے والے کو چھپانا چاہتا ہو، یہ ان نیک لوگوں نے جو نیک کہلاتے ہیں بھی نیک، میں ان کی نیکی کا منکر نہیں، نیک لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی، داڑیاں پگڑیاں، محراب، تہجد، تبلیغ، تدریس، خانقاہیں، لمبے دین کے سلسلے، لیکن شیطان نے ان کو کھلونا بنا دیا۔ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے پر خالی ہاتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے، کدھر گئے تیرے عمل کا دوسرے لے گئے، اس کی غیبت کی تھی، اس کی برائی کی تھی، اس کی ٹانگ کھینچی تھی، اس
इसको बुरा कहा था, इसकी नफरत थी दिल में, इसके साथ ये किया था, इसके साथ वो किया था। 4 दफा आपने छुपाना चाहा, उसने कहा नहीं 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 नहीं। मेरे नबी ने एक और तदबीर की, कहा भाई ये पागल तो नहीं है। अगर एक आदमी कह देता ये पागल है तो आप कहते ले जाओ उसको, ले जाओ ले जाओ। कहा नहीं जी पागल नहीं है। फिर उन्होंने एक और आपने तदबीर की, 6 दफा बचाने की कोशिश की, 6 दफा। भाई नशे में तो नहीं है, देखो शराब तो नहीं पी हुई, नशे में बोल रहा है। उन्हें मुंह सूंघा, कोई नहीं है। एक आदमी कह देता नशा है तो आप कहते चले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जब हर तरफ से माइज ने खुद अपने आप को बांध दिया तो फिर आपने कहा अच्छा हद कायम करो। जब हद कायम हो गई तो वो भागे, तो उन्हें पकड़ कर उनको मारा। तो उन्होंने आकर बताया कि इस तरह वो भाग पड़े थे। तो आपने कहा भागा था तो भागने देते, क्यों पकड़ के मार दिया। आए हाय क्या शब्द मेरे नबी। ये दीन के दीनदार कहलाने वाले कितने जालिम दिल लिए फिरते हैं अपने अंदर, कितने बुग़्ज़ छुपाए फिरते हैं अपने अंदर। भागने देते, क्यों पकड़ के मारा, भाग जाता। फिर आपने साबित बिन हज़ाल से फरमाया लौ सतरतहु बिसौबिक, ए साबित काश तो इसे मेरे पास ना भेज। इनसे खता हुई, उन्होंने सिद्दीक से जिक्र किया। उन्होंने फरमाया चुप कर, तौबा कर, अल्लाह ने तेरा पर्दा रखा है। फिर अंदर में बेचैनी थी, फिर उन्होंने उमर से जिक्र किया रज़ी अल्लाह अन्हुमा। उन्होंने भी इरशाद फरमाया खामोश रह, अल्लाह ने पर्दा रखा है, तौबा कर। फिर अंदर में बेचैनी थी तो उन्होंने हजरत साबित से जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा जाओ अल्लाह के नबी को बता दो। तो उनके कहने पर अल्लाह के नबी के पास आ गए। तो आपने साबित को गिला दिया, लौ सतरतहु बिसौबिक, काश तो इसे छुपा लेता जैसे अबू बकर और उमर ने छुपाया था, तू भी छुपा लेता, इसे मेरे पास न लाता। ये आज के दीनदारों को, मदरसे वालों को, ये तबलीग वालों को, ये खानका वालों को, ये आज के नेक लोगों को, नेक औरतों को, तस्बीह पढ़ने वाली, तहज्जुद पढ़ने वालियों को शैतान ने तबाह करके रख दिया। अंदर के बुग़्ज़ और ज़बान की ग़ीबत और नजर का गलत इस्तेमाल, ऐब देखते फिरते हैं, खूबी नजर ही कोई नहीं है। एक आदमी ने मेरे ऊपर बड़ी चढ़ाई की, मैं चुप करके सुनता रहा। जिंदगी के कुछ अयाम मौलाना सईद खान साहब के साथ गुजरे तो मुझे दीन की समझ आई। मैंने दीन पढ़ा था, लेकिन मुझे समझ उस शख्स की सोबत में रहने के बाद आई कि दीन किस चीज का नाम है। जब तक किसी की सोबत ना हो ये किताबों से समझ में नहीं आता। सिखरी तरवश मंसूरेनो रख गंज कदूरेनो, हादी ना समझ हिदाया, काफी ना समझ किफाया, कर पुरज़े जिल्द विकाया, ये दिल कुरान किताबे। शख्स की सोहबत ना होती तो बस एक जानवर ही होता मैं। तो उसने चढ़ाई की। मैंने उस आदमी से सीखा कि चुप रहते हैं, जवाब नहीं दिया करते। पढ़ा था, ये सबक पढ़ने से नहीं आता, ये सबक किसी करने वाले की सोबत में बैठ के आता है कि जबान बंद हो जाए। अल्लाह अल्लाह। एक दफा मैं अपनी सफाई में कुछ कहने लगा, मुझसे फरमाने लगे बेटा इस्लाम तो औरों के ऐब भी अपने ऊपर लेने की तरगीब देता है, तू अपनी सफाई पेश कर रहा है। उसके बाद मैंने अपनी जबान सीली तो मुझे वाकया याद आया। अहमद बिन महदी बिन रुस्तम 317 हिजरी के मशाइख सूफिया में से, उलमा में से, मुहद्दिसीन में से 3 लाख दिरहम खर्च किए तलब इल्म में। 3 लाख दिरहम, जो आज का कोई 30-40 करोड़ रुपया बनता है। उनके पास एक लड़की आई, कहा हजरत जी मुझसे जिना हो गया है, मैं हामिला हूं, मैंने आपका नाम ले दिया है कि मेरा उनसे निकाह है, ये बेटा उनसे है, मेरी इज्जत रख लो। अब इसकी इज्जत रखते हैं तो अपनी दस्तार दागदार होती है, अपनी पगड़ी उछलती है। का बेटी तू जा घर में बैठ जा, तेरी इज्जत पे कोई हर्फ ना आएगा। और उनका निकाह कबूल कर लिया। और फिर जो तानो तशनी के दरवाजे खुले, अच्छा बुढ़े वारे शादियां याद आ गई, बेटी के बराबर शादी कर ली, बेटी को घर में बिठा लिया, हर ताना सह गए, सारी दस्तार खाक में मिल गई, सारी इज्जत आबरू पे हर्फ आ गया। हर जमाने में
ایسے لوگ بکثرت رہے ہیں جن کی زبانیں سانپ سے زیادہ تیز اور حداد ہوتی ہیں. سب سہ گئے. بچہ پیدا ہوا، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں خوشی منائی. پھر کچھ عرصے کے بعد اور اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کر دیا مہینے کا 2 دینار آج کے کئی ہزار روپے بنتے تھے. 50-60 ہزار روپے آج کا بنتا ہے. پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے بچی کو طلاق دے دی، ہم نے اس لڑکی کو طلاق دے دی. چونکہ جاتے نہیں تھے تو خطرہ ہوا کہیں کوئی شبہ نہ کرے یہ کیسی شادی ہے کہ حضرت جی جاتے ہی نہیں ہیں. تو اعلان کر دیا بھئی ہم نے لڑکی کو طلاق دے دی ہے. 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا. وہ لڑکی آئی ان کے گھر اور وہ 24 دینار تھیلی میں بند. کہا حضرت آپ نے میری عزت بچائی، میرے اوپر یہی بڑا احسان ہے. یہ مال امانت تھا، میں آپ کو واپس کرتی ہوں. ان کا بیٹی اللہ نے تیری عزت بچائی، اللہ نے بچائی، میں کیا چیز ہوں. یہ مال میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، تم اپنی شادی کرو اور یہ مال اس میں خرچ کرو. احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے عالم ہیں. اس ہجری میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک کو جگہ دی ہے اور اس کے علم کی وجہ سے جگہ نہیں دی، اس قصے کی وجہ سے جگہ دی ہے. تو اس میں اوروں کا الزام بھی اپنے اوپر لے کر ایک کی بیٹی کی عزت کو بچایا. آج میں 1000 سال کے بعد 1100 سال کے بعد منبر رسول سے فیصلہ آباد میں اس کی کہانی سنا رہا ہوں. آنے والی 11 صدی بعد کی نسل کو سنا رہا ہوں. وہ اپنے علم سے نام نہ بنا سکا، اپنے ستر پوشی سے نام بنا گیا. اسلام تو اوروں کے عیب اپنے اوپر لینے کا سبق دیتا ہے. یہ دیندار لوگ کیا دیندار ہیں، یہ اوروں کی نیکیوں میں بھی عیب ڈھونڈتے پھرتے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان ہے تو بڑی ظالم حکومت، لیکن اتنا رحم اس کے اندر بھی ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر ضائع کرنے والا لڑکا بھی حکومت پاکستان پاس کر دے. اچھا چلو 33 نمبر تو ہیں. میں نے کہا میرا حساب اللہ نے تیرے حوالے نہیں کیا، میرا حساب میرے اللہ نے لینا ہے. حکومت پاکستان تو 33 نمبر پہ پاس کر دیتی ہے، میرا رب تو حکومت پاکستان سے بھی زیادہ مہربان ہے. وہ تو کسی ایک نیکی پر بھی کہتا ہے جا معاف کر دیتا. تو اپنا دھیان کر، کہیں تو اوروں کے عیب دیکھتا دیکھتا اپنی کشتی نہ ڈبو بیٹھے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اللہ سے معاملہ ہے، کس بات پہ راضی ہو جائے تو کسی کی کمیاں ان کو پکڑنا، انہیں اچھالنا. یہ ساری امت اس میں مبتلا ہے ساری. لیکن نیک لوگوں سے زنا نہیں کروا سکا، شراب نہیں پلوا سکا، ڈاکہ نہیں ڈلوا سکا، سود پہ نہیں لا سکا، جھوٹ پہ نہیں لا سکا، نماز نہیں چھوڑوا سکا، روزہ نہیں چھوڑوا سکا، تبلیغ نہیں چھوڑوا سکا، علم نہیں چھوڑوا سکا، ذکر خانقاہ نہیں چھوڑوا سکا. ان کا میں توڑے نال نبڑ لینا. ان کو غیبت میں پھنسایا، ان کی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگوا دی. تو ساری امت اس سفینے کے ڈوبنے میں شریک ہے، ساری امت شریک ہے. ایک جگہ سے گزرے، ان سخت بدبو آئی تو میرے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سخت بدبو ہے. میرے نبی نے کہا کچھ منافق میرے صحابہ کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ جن کی زبان کا استعمال غلط ہوگا. گونگے بن جاؤ، اپنی زبانوں کو کاٹ کے رکھ لو اگر وہ غیبت کی عادی ہو گئی ہیں، اگر اوروں کی برائی پر تبصرے کرنے کی عادی ہو گئی ہیں. دھن رے دھن یہ اپنی دھن، برائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد اکثر یہ شعر ہمیں سناتے تھے اور یہ ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھا کرو، اپنے عیب دیکھا کرو. اس پر یہ شعر سنایا کرتے تھے. تو میرے بھائیو اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ ہوتے اور دعائیں نہ ہوتی، کیا نیک کیا بد، سفینہ ڈوب گیا تھا. دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں.
दिलों के फट जाने से अल्लाह की रहमतें उठ जाती। तो हम तो औरों के भी ऐब अपने ऊपर लेना सीखते हैं, से जाए के कमियां ढूंढते फिरना। तो मेरे भाइयों, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। अल्लाह मैं हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के आगे झुको, माफी मांगो, तौबा करो, इस तबलीग को अपना काम बनाओ। ये इस वक्त आखिरी वो आसरा है, आखिरी ये आखिरी किरण है उम्मीद की कि जिस धरती पे दावत का काम जिंदा हो, अल्लाह उस धरती की हिफाजत करता है। हालात कितने ही बिगड़े हुए हैं, लेकिन जैसा तबलीग का काम अल्लाह ने इस मुल्क में जिंदा किया है, पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। सैकड़ों जमातें पैदल चल रही हैं, धक्के खा रही हैं, गर्मी सर्दी से वो जंग कर रहे हैं, भूख प्यास से वो लड़ रहे हैं, पैदल पहाड़ जंगल दरिया सहाराओं में वो गुजर रहे हैं और अल्लाह का पैगाम सुनाते फिर रहे हैं और अल्लाह की आवाज लगाते फिर रहे हैं। शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, सहराओं में ये ला इलाहा इल्लल्लाह की जो सदा है, ये कोई मेरे अल्लाह का खास इनाम है इस मुल्क पर। तबलीग को अपनी मेहनत बनाओ, ये आए हुए अजाब हट जाएंगे, चल जाएंगे, सुबह आएगी, बाहर आएगी तो सही। क्योंकि दुनिया में जब भी तबलीग का काम हुआ, अल्लाह ने हिदायत को वजूद दिया या अल्लाह ने ना मानने वालों को मिटा के रख दिया। दो कामों में से एक जरूर हुआ, या कौमें ईमान पे आ गई या अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। ये जो दावत का काम चला है, 6 बर्रे आजम में चला है और अल्लाह पाक के गैबी निजाम से चला है, इसको अपनी मेहनत बनाओ, इसमें वक्त दो, इसमें फिरो, इसमें जाओ, तो अल्लाह के आए हुए अजाब हटेंगे और रहमत की हवाएं चलेंगी। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह ना चाहे तो कैसे होगा। अल्लाह उस वक्त चाहता है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक तरीका वजूद में आता है। उस तरीके को वजूद में लाने की ये तबलीग का काम मेहनत है। ये सिर्फ जमात नहीं है, ये हर उम्मत के हर फर्द की ये मेहनत और काम है। अल्लाह उसके रसूल की माने, उसको लेकर लोगों के सामने फिरे, पेश करे, अपनी जान माल के को अल्लाह से मांगे, जिनमें मखलूक के पीछे फिरे, जो करेगा अल्लाह उससे चमकाएगा। मेरे भाइयों, जिंदगी तो जा रही हाथ से, तो मैं सबसे कहता हूँ आज तौबा करके उठो, बिन तौबा के ना जाओ, ठीक है ना। तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब औरों से भी तौबा करवाओ। एक आदमी के पाऊंगा भाई हुकूमत वालों को बुरा भला कहना छोड़ दो, अमेरिका यूरोप को बुरा भला कहना छोड़ दो, तू भी तौबा कर, मैं भी तौबा